صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے کہ اسلام میں دوستی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کن لوگوں کو ہمیں اپنا دوست، اپنا قریبی بنانا چاہیے اور کن لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 یہ میں نے تلاوت کی ہے. الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے گہرا دوست. ایک ہوتا ہے عام دوست. یہ جو الفاظ ہیں آتے ہیں خلیل، اخلاء وغیرہ کی، اس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، تو خلیل کا معنی ہے گہرا دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست تھے. تو فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی گہرے سے گہرا دوست جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے. جن کے ساتھ آج ہم دوستی کے دعوے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے گہرے سے گہرا دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا. اگر انہوں نے کوئی مل کر گناہ کیا ہوگا تو وہ گہرے سے گہرا دوست بھی اپنے دوست کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. یہی دشمنی ہوگی اس کی. یہ نہیں کہ وہاں پر وہ لڑائی کرے گا، اس کے ساتھ فساد کرے گا. یہ تو قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا. دشمنی کی یہ بات ہے کہ صاحب گہرے دوست مل کر برائی کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے اعتماد ختم ہو جائیں گے. گہرے سے گہرا دوست بھی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا. الا المتقین، مگر جو لوگ تقوی والے، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی دوستی ایسی دوستی ہے کہ وہ قیامت کے دن دشمنی میں نہیں بدلے گی. وہ قیامت کے دن بھی وہ دوستی ہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہوگی. مگر کون لوگ؟ متقین. نیک لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور آج تم غمگین نہیں ہوگے. اسلام میں دوستی کو دین کہا گیا ہے. ہر چند کے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دوست بناتے ہیں. کپڑا لیتے ہیں تو آنکھیں کھول کر، کوئی کھانے والی چیز لیتے ہیں تو بڑی توجہ سے چھان بین کر کے کہ یہ چیز غلط تو نہیں، باسی تو نہیں. لیکن جب ہم دوست بناتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس منصب بڑا ہے، یہ کوئی رئیس زیادہ ہے. ہمارا معیار بس یہ ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ میں یہ کوئی معیار نہیں ہے. پیسہ، دولت اور منصب یہ معیار شرعی نہیں، کیونکہ دوستی کو رسول اللہ علیہ السلام نے دین قرار دیا ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تم میں سے کوئی بندہ جب کسی کو دوست بنانا چاہے تو غور کر لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. آواز تھوڑی سی ذرا جی دمک آ رہی ہے، کم ہے. تو اب دیکھیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے دوستی کو دین قرار دیا ہے کہ دوستی کیا ہے؟ دین ہے. کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے.
فرمایا جب تم کسی کو دوست بناؤ تو غور کر لو کہ وہ کیسا بندہ ہے، برا تو نہیں ہے، اس کا کردار غلط تو نہیں، اگر غلط ہے تو فرمایا اس کو دوست نہ بناؤ، اگر نیک آدمی ہے تو دوست بناؤ، ورنہ یہ ہوگا کہ اس کی دوستی تمہارے دین کو بگاڑ کے رکھ دے گی، تمہارا دین ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان اپنے بھائیوں کی بات تو ٹال دیتا ہے لیکن اپنے دوست کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، کیوں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوست جو کہتا ہے ہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست کے ساتھ دوستی کرو لیکن ایسی نہیں کہ اس کا کوئی معیار ہی نہ ہو۔ اگر تم نے معیار نہ رکھا تو پھر آئیے میں آپ کے قرآن سے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک آیت کریمہ ہے کہ ایک بندے نے دوستی برے بندے کے ساتھ کی اور اس برے بندے کی دوستی نے اس کے ایمان کو ضائع کر دیا۔ یہ آیت نمبر 27 اور 28 سورہ فرقان پارہ نمبر 19۔ ارشاد باری تعالیٰ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ وہ ظالم قیامت کے دن اپنے پورے چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی کر لیتا۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہی بنے گا کہ میں نبی علیہ السلام کے راستے پہ چل پڑتا، آپ کے ساتھ دوستی کر لیتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اپنے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس آیت کا شان نزول ذرا سنیے۔ عقبہ بن معیط یہ بہت امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا تھا۔ امیہ بن خلف کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ عقبہ بن معیط نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اکثر بیٹھا کرتا تھا، اگرچہ وہ آپ کے مذہب کے ساتھ تو منسلک نہیں تھا، لیکن ہوتا ہے نا جیسے ایک ماحول میں لوگ رہتے ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وعد و نصیحت کو اکثر آ کر وہ سنا کرتا تھا، اور اس کی عادت تھی جب بھی کہیں سے قافلہ آتا تھا، یعنی وہ خرید و فروخت کر کے مکہ میں واپس آتا تھا کسی ملک سے، علاقے سے، اس کی عادت تھی وہ دعوت کرتا تھا، لوگ دعوت پہ چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس بندے نے آ کر نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی میرے یہاں تشریف لے آئیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ چونکہ اکثر وہ نبی پاک کی یعنی کہ مجالس میں آیا کرتا تھا، آپ کی گفتگو سنتا تھا، متاثر تھا آپ سے۔ بہرحال اس بندے نے شرط قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ عقبہ بن ابی معیط اس کا نام ہے، لیکن مشہور ہے عقبہ بن معیط کہہ دیتے ہیں، اصل نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ وہ مسلمان جب ہو جاتا ہے تو امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ بن معیط مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بڑے گہرے دوست تھے آپس میں۔ کیونکہ یہاں بھی خلیل کا لفظ آیا ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا۔ امیہ بن خلف نے عقبہ بن معیط کے پاس آ کر کہا بھی دیکھ تو میرا کتنا گہرا دوست ہے، ہمارا اتنا عرصہ گزرا۔ اس نے اپنے دوستی کے وہ سارے ناطے اسے یاد کرائے، وہ زندگی کے سارے واقعات اور جو بھی نشیب و فراز گزرا اس نے سارا کچھ اس کے سامنے بیان کیا۔ کہا یار تو نے کیوں مذہب چھوڑ دیا اپنا؟ بہرحال ہوا یہ کہ امیہ بن خلف کی گفتگو عقبہ بن معیط پہ اثر کر گئی، اور معاذ اللہ عقبہ بن معیط نے اپنے دوست کی دوستی کو نبھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مذہب سے ارتداد کر لیا، یعنی معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے کہا بھئی اگر تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب چھوڑ چکا ہے تو میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتا، میرا تو یار ہے، جو تو کہے گا میں کروں گا۔ اس نے کہا معاذ اللہ جاؤ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ تھوک کے آؤ۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، دوستی ہے، یہ کون سا کام ہے، میں کر دیتا ہوں۔ معاذ اللہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے جا کر حضور کے چہرے پہ تھوکا، لیکن خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس تھوک کو حضور کے چہرے پہ نہیں کرنے دیا،
اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر الٹا عقبہ بن معیط کے چہرے پہ ڈال دیا، اور مرتے دم تک عقبہ بن معیط کے چہرے پہ وہ جلے ہوئے داغ رہے تھے۔ وہی تھوک اللہ نے آگ کا انگارہ بنا کر اس کے چہرے پہ ڈال دیا، نبی علیہ السلام اس سے محفوظ رکھا۔ اب عقبہ بن معیط مر گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مکے سے حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کو بڑے لوگ کہتے رہے کہ چلو یار چلے، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں وہی بات گھومتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم آپ کو قتل کریں گے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو جاتی ہے، یہ ان کا انداز تھا جس انداز میں وہ بات کرتے تھے۔ نبی تو مانتے نہیں تھے۔ واقعتاً پھر وہ آخر ایک تقدیر اس کو کھینچ کے مکہ سے باہر لے گئی، ایک جنگ میں چلا گیا اور جنگ سے تو بچ گیا، لیکن ایسا ان پہاڑیوں میں الجھا کہ صحابہ کے قبضے میں آ گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ امیہ بن خلف کو بھی جنگ کے اندر دوران قتل کیا، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک کو حضرت علی مرتضیٰ نے قتل کیا، ایک کو نبی علیہ السلام نے خود تیر مار کے قتل کیا۔ وہ تو چلے گئے، اس کے بارے قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا عقبہ بن معیط قیامت کے دن کیا کہے گا کہ جب اٹھے گا تو اپنے ان ہاتھوں کو چبائے گا افسوس کے ساتھ اور کہے گا کاش کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے دوستی رکھتا، چونکہ وہ مسلمان ہوا تھا، حضور سے دوستی کر چکا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا، یعنی سارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ عقبہ بن معیط یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے دوستی قائم رکھتا، یا ویلتا، حضور کی دوستی پہ وہ کہہ رہا میں فخر کرتا، لیکن امیہ بن خلف کی دوستی کے بارے کہتا ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو یعنی امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اب ذرا ان آیات بینات پہ غور کریں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک دوستی نے ایک جنتی آدمی کو جہنمی بنا دیا۔ دوستی آڑے آئیے نا اس مسئلے میں، اور وہ دوستی جس کی آج ہم پرواہ نہیں کرتے، کہ جو ہمارا دین ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے دین قرار دیا ہے، اسی دوستی کے زمرے میں آ کر عقبہ بن معیط کافر ہو جاتا ہے، اپنا مذہب ہی چھوڑ چکا، دوست کی دوستی نبھاتا رہا، اور آخرکار جو جنت کے راستے پہ چلتے چلتے دوزخ کے راستے پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت اس کی مثال قرآن میں بیان کر کے کیا دیا کہ یہ بندہ اپنے پورے چبائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نبی پاک کا دامن نہ چھوڑتا۔ اگر حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہتا